بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم ویسٹرن پولیٹیکل فلاسفی میں ٹامس ہابس کو ڈسکس کریں گے. اس کو CSS اور PMS کے حوالے سے ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے, جہاں تک کویشچنس ہوتے ہیں, فار ایگزامپل CSS میں اکثر دفعہ کویشچن آتے ہیں سوشل کنٹریکٹ کے اوپر یا ہیومن نیچر کے اوپر ان کمپیریزن ود دی جان لاک اینڈ روسو. اس طرح کے کویشچن بہت زیادہ ریپیٹ ہوتے ہیں, تو ہم اسی پرزن سے دیکھیں گے ٹامس ہابس کو. ٹھیک ہے, اس کے کام کو بھی دیکھیں گے, اس کے لیوائتن کتاب کو بھی ڈسکس کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ہیومن نیچر کو دیکھیں گے کہ وہ کیسے ڈیفائن کرتا ہے ہیومن نیچر کو. پھر اس کے بعد اسٹیٹ آف نیچر کو ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد لا آف نیچر. چونکہ اسٹیٹ آف نیچر میں تو ہمارے پاس کوئی رولز ریگولیشن ہوں گے نہیں, تو اس ٹائم پہ لا کیا ہوگا. اور پھر نیچرل رائٹس پہ ہم بات کریں گے, 4 رائٹس, جس کی وجہ سے پھر ہم کیا کریں گے, سوشل کنٹریکٹ کے تھرو ایک اسٹیٹ بنائیں گے. ٹھیک ہے, جس میں آپ کے پاس کیا ہوتا ہے, ایبسولوٹ ساورن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم ساورن کو بھی ڈسکس کریں گے, سوشل کنٹری کو بھی ڈسکس کریں گے, کرٹیک بھی اس کے اوپر کریں گے, نیچرل رائٹس, لا آف نیچر, اسٹیٹ آف نیچر اور ہیومن نیچر. ٹھیک, اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کے پراپرٹی کے کانسیپٹ کو بھی ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے, اور اس کے ریلیجن کو بھی ڈسکس کریں گے, اور آخر میں اس کی کنٹریبیوشن کو ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے, 1580 میں پیدا ہوئے تھے اور 1679 میں ہم یہ وفات پا گئے تھے. تو ہم جمپ لگائیں گے اسی طرح سے اس کے ہیومن نیچر کے اوپر. ہم سارا ٹامس ہابس کی جتنی بھی فلاسفی ہے, یہ سارا اس کا لیکچر جو ہے ہم اسی ایک ہی لیکچر میں ہم اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے, اچھا, اب یہاں پہ ٹامس ہابس کہتے ہیں ہیومن نیچر کے بارے میں, ٹھیک ہے, کہ فیئرفل ہے, سیلفش ہے, سیلف سیکنگ ہے, کمپیٹیٹیو ٹو دا پوائنٹ آف کمپیٹیونیس ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ نیگیٹو کنوٹیشن میں ہیومن نیچر کو پریزنٹ کرتا ہے, لیکن اس کے بیہائنڈ بیک گراؤنڈ کیا ہے. اچھا, ہابس کہتے ہیں کہ انسان کا جو انر سیلف ہے وہ اس کو مجبور کرتا ہے کہ وہ کیا کرے, وہ اپنے ہی سیلف انٹرسٹ کو پرسو کرے, اپنے ڈیزائرس کو اچیو کرے. اس کا جو انر سیلف ہے وہ اس کو مجبور کرتا ہے اس بات پہ کہ وہ اپنے سیلف انٹرسٹ کو سیک کرے. ٹھیک ہے, اچھا, اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ نارملی ہم ان چیزوں کو سیکھ کرتے ہیں, ان چیزوں کو اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان چیزوں کی ڈیزائر ہم کرتے ہیں جو ہمیں خوشی دیتے ہیں, جو ہمیں خوش رکھتے ہیں. اور جو چیزیں ہمیں پین دیتی ہے, جو چیزیں ہمیں تکلیف دیتی ہے, تکلیف پہنچاتی ہے, ان کو ہم اوائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہابس بھی یہاں پہ کہتے ہیں کہ بھائی یہاں پہ کچھ چیزیں ہوتی ہے جس کی لوگ ڈیزائر کرتے ہیں, اور وہ کیوں کرتے ہیں, اپنی ہی سیلف انٹرسٹ کے لیے, کیونکہ انسان کیا ہے, سیلف سیکنگ ہے. اور کچھ چیزوں کو وہ ایوائڈ کریں گے چونکہ یہ ان کے لیے کیا ہے, انڈیزائریبل ہے, چونکہ ان کو پین پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو نارملی سوسائٹی میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی چیز آپ کو پین پہنچانے کی کوشش کرے تو آپ اس کو اوائڈ کرتے ہو. ٹھیک ہے, اور خوشی کی طرف لوگ, ڈیزائرس کی طرف لوگ, پلیجر کی طرف لوگ بھاگتے رہتے ہیں. اب یہاں پہ ہم یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ آپ جس چیز کو ڈیزائر کر رہے ہو تو اس کا مطلب یہ کہ وہ گڈ ہے. ٹھیک ہے, وہ اچھا ہے. اور جس چیز کو آپ ایوائڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہو وہ اٹ مینس کہ آپ کے لیے کیا ہے, بیڈ ہے. ٹھیک ہے, تو ہم سمجھتے ہیں, ہابس کہتا ہے کہ بھئی انسان کی جو سیکیورٹی ہے, جس کو ہم نارملی سیکیورٹی آف لائف بولتے ہیں, یہ انسان کا گریٹسٹ گڈ ہے. ٹھیک ہے, گریٹسٹ گڈ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو ڈیزائر کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ کیا کرتا ہے, اسٹرائیو کرتا ہے, کوشش کرتا ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے, سیکیورٹی آف لائف کو. اور اس کے اپوزٹ میں ہم کیا کریں گے کہ جو گریٹسٹ بیڈ ہے وہ کیا ہے, وہ آپ کی ہے انسیکیورٹی. آپ اگر انسیکیور ہو, آپ کی لائف کو اگر تھریٹس ہو, ڈیتھ تھریٹس ہو آپ کو, تو آپ انسیکیور ہوتے ہو اور آپ کیا کرتے ہو, بھاگتے ہو نا, تو آپ اس پین کو ایوائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہو. تو ہابس کہتے ہیں کہ بھئی انسان کا ہیومن نیچر یہاں تک ہے. اچھا, اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ گڈنس جو ہے, اچھائی ہے, اور بیڈنس جو ہے وہ سبجیکٹیو ہے. سبجیکٹیو اور آبجیکٹیو کا آپ دیکھو, آبجیکٹیو اوور آل ہم سب کے بارے میں ہم جب کوئی نظریہ پیش کرتے ہیں, لیکن سبجیکٹیو ہم کہتے ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ ساتھ اس کا الگ ہی بیہیویئر ہے. ٹھیک ہے, جیسے ہم کہتے ہیں کہ اگر گڈنس اور بیڈنس سبجیکٹیو, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان کے لیے گڈنس ایک چیز ہوگی, دوسرے انسان کے لیے گڈنس دوسری چیز ہوگی.
تیسرے انسان کے لیے بیڈنس الگ چیز ہوگی، ایک کے لیے بیڈنس اور چیز ہوگی. سبجیکٹیو ہے، ٹھیک ہے، صرف اس ہیومن نیچر تک ڈپینڈنٹ ہے، ان پہ ڈپینڈنٹ ہے. اچھا یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں، ہم نے یہاں پہ ڈسکس کیا ہے، جب آپ کا جو گریٹسٹ گڈ ہے آپ کا کیا ہے، وہ آپ کی سیکیورٹی ہے. بعد میں ہم دیکھیں گے کہ سیکیورٹی آف لائف کے لیے ہابس کیا کرتا ہے، سوشل کنٹریکٹ بناتا ہے، جس میں کیا ہوگا، جس میں آپ کی کیا ہوگی، رائٹ ٹو لائف ہوگا، لائف کی پریزرویشن ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ مین ڈیزائر فار سیلف پریزرویشن، انسان کیا کر رہا ہے، ڈیزائر کر رہا ہے سیلف پریزرویشن کے لیے، اپنے آپ کی بچاؤ کے لیے، اور ایوائڈ کیا کر رہے ہیں، لاس آف لائف کو. وہی بات ہوئی نا کہ یہاں پہ ہم نے بات کی کہ وہ بیڈ ہے بھائی، اسی لیے آپ اس کو اوائڈ کر رہے ہو، یہ آپ کے لیے گریٹسٹ گڈ ہے سیکیورٹی، اسی لیے آپ اس کو اچیو کرنے کی کوشش کر رہے ہو، ڈیزائر کرنے کی کوشش ہو. لیکن یہ دونوں چیزیں تب پاسبل ہے جب آپ کے پاس کیا ہو، پاور ہو. پاور آپ کے پاس ہوگا تب آپ پروٹیکٹ. سوسائٹی میں بھی ایسا ہوتا ہے نا، ہمارے سوسائٹی میں بھی جب آپ کے پاس پاور ہے تو آپ پروٹیکٹڈ ہو، آپ سیکیور ہو، پاور نہیں ہے تو آپ انسیکیور ہو ہمیشہ. یہاں پہ بھی ایسے اگر آپ کے پاس پاور ہے تو آپ کی سیلف پریزرویشن ٹھیک ہے، پروٹیکٹڈ ہے، آپ رائٹ ٹو لائف آپ کا پروٹیکٹڈ ہے. لیکن اگر آپ کے پاس پاور نہیں ہے تو آپ کیا ہو، آپ انسیکیور ہو. ٹھیک ہے، اور آپ انسیکیور ہوتے ہو تو آپ اس انسیکیورٹی سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہو، آپ اس کو اوائڈ کرتے ہو. اور اس انسیکیورٹی کو آپ کیسے اوائڈ کر سکتے ہو، سیکیورٹی کی طرف جانے کے لیے، جو کہ آپ کیا کریں گے، آٹومیٹکلی آپ کیا کریں گے، پاور کی طرف جائیں گے نا. چونکہ پاور ہی ایک ایسا سورس ہے، ایسا انسٹرومنٹ ہے جو آپ کو سیلف پریزرو رکھ سکتا ہے. اب ہابس کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ کیا ہے، سیلفش ہے. کیا کرتا ہے، سیم، مطلب اب دیکھو مثال کے طور پر، اب اگر انسان جو ہے، انسان سیکیورٹی کی پریزرویشن کی ڈیزائر کر رہے تو ہر انسان کر رہے ہیں نا، آپ بھی کر رہے، دوسرا بھی کر رہے، تیسرا بھی کر رہے، سارے لائف پریزرو کرنے کی کوشش کر رہے، سارے پاور گریب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اچیو کرنے کی کوشش کر رہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اینڈ سیم ہے نا، مقاصد ہمارے سیم، آپ کا بھی مقصد سیم ہے، اس کا بھی مقصد سیم ہے، سب کا مقصد سیم ہے. اچھا اب یہاں پہ دیکھیے، اب کچھ لوگ ہوں گے جو فزیکلی اسٹرینتھن ہوں گے، اب اس کے لیے پاور حاصل کرنا اتنی بڑی بات نہیں ہے. لیکن کچھ لوگ ہوں گے جو مینٹلی اسٹرینتھن ہوں گے، اب اس کے لیے پاور حاصل کرنا بھی اتنا مشکل نہیں ہے. اب مثال کے طور پر ایک چیز ہے، اس کو اچیو کرنے کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں، لیکن مجھے پتہ ہے یار جو میرا کمپیٹیٹر ہے وہ بھی یہ اسی سیم پروڈکٹ کو اچیو کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کے پاس وہ فزیکلی اسٹرانگ ہے، وہ حاصل کر لے گا. اب میں کیا کروں گا، مینٹلی اگر میں اسٹرانگ ہوں تو میں کسی کا الائنس بنانے کی کوشش کروں گا تاکہ میرے ساتھ دوسرا بندہ بھی آ جائے، اور ہم دو ہوں گے تب ہم اس ایک فزیکل پرسن سے ہم کیا ہوں گے، پاورفل ہوں گے. تو یہ الائنس بنانے کا جو کانسیپٹ ہے، یہ بیسیکلی آپ کو سوشل کنٹریکٹ کی طرف سوسائٹی میں لے کے آتے ہیں کہ لوگ خود بخود والنٹیرلی آئیں گے اور ایک لیگل ایبسولوٹ ساورن کے لیے اپنے رائٹس دیں گے. الائنس جس طرح ہم بنا رہے ہیں نا، اب میں اپنے تھوڑے رائٹس اور وہ تھوڑے بہت رائٹس کیا کر رہے ہیں، سیکریفائس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہم اس سیم پروڈکٹ کو اچیو کر سکے اگینسٹ دا موسٹ اسٹرانگ پرسن. تو اسی لیے انسان کا جو ہیومن نیچر ہے، اب وہ اس کے نظریے سے فیئرفل ہے. اب فیئرفل کیا ہے، کیونکہ انسیکیورٹی ہے بھائی، سیلفش ہے، کیوں، کیونکہ سیلف پریزرویشن کی طرف بھاگنا ہے، سیلف سیکنگ ہے، اور کمپٹیٹیو ہے. چونکہ اگر آپ کے پاس سیم نیڈز ہے، سیم اینڈز ہے، تو آپ نے تو جانا ہوگا اس کی طرف نا. تو اسی لیے انسان اکارڈنگ ٹو ہابس فیئرفل، سیلفش، سیلف سیکنگ اینڈ کمپٹیٹیو ہے. اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے اسٹیٹ آف نیچر کو. اچھا جب انسان کا مطلب ہیومن نیچر ہی ایسا ہے، ٹھیک ہے، سیلفش ہے، فیئرفل ہے، سیلف سیکنگ ہے، تو اب ایزیوم کر لے کہ اسٹیٹ آف نیچر کیسا ہوگا. ٹھیک ہے، اچھا اب یہاں پہ دیکھیں، ایک تو اسٹیٹ آف نیچر جو ہے پری پولیٹیکل ہے، مطلب کوئی پولیٹیکل اسٹرکچر نہیں ہے، کوئی ایگزیکٹو ڈپارٹمنٹ، کوئی لیجسلیچر، کوئی جوڈیشری ہمارے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے، پری سوشل ہے، کوئی سوشل اسٹرکچر بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، سوشل نارم، سوشل ویلیوز بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، چونکہ ہیومن نیچر کیسا ہے، ایسے ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب اگر ہمارے پاس اینڈز آئیڈینٹیکل ہو، ٹھیک ہے، لوگ سیلفش ہو، کمپٹیشن تو ہوگا. ٹھیک ہے، اب اس کمپٹیشن میں ہم جو کہ ہابس کہتے ہیں کہ وار آف
آل اگینسٹ آل، ٹھیک ہے، سب کا سب کے خلاف جنگ، ٹھیک ہے، چونکہ وہاں پہ کوئی نارم سوشل سٹرکچر تو ہے ہی نہیں، نہ کوئی پولیٹیکل تھرڈ پارٹی ہے جو کہ چیزوں کو لا میکنگ کرے اور قانون بنائے اور ایگزیکیوٹ کرے، اس کو امپلیمنٹ کرے، ایڈمنسٹریشن چلائے، ایسی کوئی سوسائٹی تو ہے نہیں، اسٹیٹ آف نیچر ہی ایسا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ آپ دیکھیے ہے ٹام صاحب کہتے ہیں کہ ایسے سچویشن میں آپ کے پاس فراڈ جو ہے اینڈ فورس آر دا ٹو کارڈینل فورس انسٹرومنٹس، ٹھیک ہے، جس کے تھرو آپ اپنے اینڈس کو اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ اب یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کیونکہ انسیکیورٹی تو بڑھے گی نا، اور یہ وہی فیکٹر ہے جس کو ٹام صاحب نے کہا ہے کہ یہ کیا ہے، گریٹسٹ بیڈ ہے، جس کو کیا کریں گے لوگ ایوائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس ایوائڈ کے چکر میں لوگوں کو پاور چاہیے تاکہ کس کی طرف چلے جائے، سیکیورٹی کی طرف، جو کہ کیا ہے گریٹسٹ گڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے ہم تب ہابس کہتے ہیں کہ اسٹیٹ آف نیچر میں انسان کی جو لائف ہے وہ سالیٹری ہے، ٹھیک ہے، برٹش ہے، پور ہے، ٹھیک ہے، شارٹ بھی ہے، ٹھیک ہے، شارٹ بھی ہے بہت کم، چونکہ انسیکیورٹی ہے، گریٹسٹ آپ کی جو ڈیزائر ہے آپ کی یہ سیلف پریزرویشن ہے، اور آپ کی سیلف پریزرویشن ہی سیف نہیں ہے، چونکہ آپ کے پاس کوئی پولیٹیکل اسٹرکچر نہیں ہے، کوئی سوشل آپ کے پاس اسٹرکچر نہیں ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ آپ تھوڑا سا یہ نیچرل لا اور نیچرل رائٹس کو بھی آپ دیکھ لیں، چونکہ اس کے بعد ہم نے سوشل کنٹریکٹ پہ بات کرنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ جسے کہ ہمارا ہیومن نیچر کیا ہے، سیلفش ہے، فیئرفل ہے، ٹھیک ہے، انسان کیا ہے سمپلی انڈیویجولسٹک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آپ کا اسٹیٹ آف نیچر کیسا ہے، اسٹیٹ آف نیچر وار آف آل اگینسٹ آل، اس کے بعد آپ کا انڈیویجولسٹک ہو گیا، اور گریٹسٹ انسیکیورٹی ہے، پور ہے لائف وہاں پہ، شارٹ ہے، ٹھیک ہے، برٹش ہے، سالیٹری ہے۔ اچھا، اب لا آف نیچر کیا ہے یہاں پہ، چونکہ اسٹیٹ کا تو لا ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، اسٹیٹ تو یہاں پہ ہے ہی نہیں، اب نیچر ہی ہمارے پاس ہے، تو نیچر کی لا کیا ہے۔ اب میں نے اس سے پہلے بات کی تھی کہ جب آپ کا آئیڈینٹیکل اینڈ ہوگا کسی کمپیٹیٹر کے ساتھ اور وہ فزیکلی اسٹرانگ ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہوگا، آپ نے الائنس بنانا ہوگا کسی ایک پرسن کے ساتھ اسی آئیڈینٹیکل اینڈ کو اچیو کرنے کے لیے۔ اب یہاں پہ جب الائنس کی بات آتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو، اپنے ریزن کا استعمال کر رہے ہو، ٹھیک ہے، عقل کا استعمال آپ کر رہے ہو، اس کا مطلب ہے کہ آپ کانشیس ہو، مینٹلی آپ ساؤنڈ ہو، آپ کے پاس ریزن ہے۔ ہابز انسان کے ریزن سے اس کو نگلیکٹ نہیں کرتا، کہتے کہ انسان کے پاس ریزن ہے، چونکہ وہ تبھی تو اس سائڈ پہ آ رہے ہیں نا، اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ بھائی انسیکیورٹی کو کیا کرنا ہے، ایوائڈ کرنا ہے۔ اب یہاں پہ اس کے پاس ریزن بھی ہے، کانشیس بھی ہے، سیکیورٹی کو ایوائڈ بھی کرنا ہے، سب سے پہلے اس کے مائنڈ میں یہ آتا ہے کہ بھائی لا آف نیچر جو ہے اس ٹائم پہ لوگ کیا کریں گے، پیس کو ڈیزائر کریں گے، ٹھیک ہے، پیس کی طرف جانے کی کوشش کریں گے، پریزرو کرنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے، سوسائٹی کو، اپنے آپ کو کرنا ہے، اپنے آپ کو کیسے کر سکتے، جب سوسائٹی پریزرو ہوگی نا تب آپ کر سکتے ہو اپنے آپ کو۔ اچھا، یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ انسان کا وہی ریزن ہے جو اس کو مجبور کر رہے کہ آپ ایک کوویننٹ میں آ جاؤ، ٹھیک ہے، ایک ایگریمنٹ کرو، ٹھیک ہے، جس میں آپ کیا کرو، آپ کچھ حد تک اپنے رائٹس کے اوپر کمپرومائز کرو، کیوں، تاکہ آپ کا جو سب سے بڑا آپ کا سب سے بڑا سیلف پریزرویشن کا جو آپ کا رائٹ ہے، جس کو ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے کہ آپ کا جو نیچرل رائٹ ہے، نیچرل رائٹ، ٹھیک ہے، وہاں پہ کیا ہے، آپ کی پریزرویشن آف لائف ہے،
preservation of life and liberty, ٹھیک ہے. اب یہ آپ کا کیا ہے, نیچرل رائٹ ہے, آپ کے پاس نیچر میں آپ کے پاس ہے, کوئی اسٹیٹ نہیں یہاں پہ. اب لائف کی پروٹیکشن کے لیے آپ کے پاس ریزن ہے, ٹھیک ہے, ریزن کی میں نے بات کی. آپ کیا کریں گے, پیس کی طرف جانے کی کوشش کریں گے. کس لیے کوویننٹ, کس لیے آپ بنائیں گے کہ آپ کی کیا ہو, سیلف پریزرویشن ہو. اچھا, اب وہ سیلف پریزرویشن آپ کو کس لیے چاہیے, کیونکہ آپ کو ڈیزائریبل ہے, اور انسان اپنے ڈیزائریبل چیزوں کو اچیو کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اب انگلینڈ کا سسٹم بھی یہ صحیح تھا, وہاں پہ سیول وار چل رہی تھی, پروٹیکشن نہیں تھی, فارن ایگریشنز کے بھی ایشوز تھے, انٹرنل اسٹیٹ کے بھی ایشوز تھے, جس کی وجہ سے اس کو لگا کہ یار آپ کے پاس اگر ایبسولوٹ ساورن ہے, چونکہ وہ تو ویسے بھی monarchy کو فیور دے رہا تھا, ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہا تھا, ایبسولوٹ ساورن ہو تو آپ کے یہ نیچرل رائٹس پروٹیکٹ ہو سکتے ہیں اگر آپ لا آف نیچر کے تھرو ایک کوویننٹ میں آ جاؤ, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کدھر جانے کی کوشش کر رہا ہے, ریزن کے استعمال کر کے آپ سوشل کنٹریکٹ میں آنے کی کوشش کر رہے ہو, تاکہ آپ گریٹسٹ گڈ کو ڈیزائر, آپ کی جو گریٹسٹ گڈ کی ڈیزائر ہے, جو کہ بیسیکلی کیا ہے, پریزرویشن آف لائف ہے, اس کو آپ پروٹیکٹ کر سکو. اچھا, اب آپ لوگ آ جائیں سوشل کنٹریکٹ کی طرف, ٹھیک ہے. ہیومن نیچر پہ ہم نے بات کی, اسٹیٹ آف نیچر پہ ہم نے بات کی, پھر اس کے بعد ہم نے لا آف نیچر ڈسکس کیا اور نیچرل رائٹس ڈسکس کیے. اب دیکھو یہاں پہ ریزن پہ ہم نے بات کی کہ ریزن ہی ہوگا جو انسان کو یہ ریئلائز کروائے گا, نیچرل لا کی طرف اس کو لے کے آئے گا کہ بھائی پیس کی ڈیمانڈ کرنا ہے, اس کے لیے آپ نے ایک کوویننٹ بنانا ہے, ایک ایگریمنٹ کرنا ہے باقیوں کے ساتھ, جس طرح میں نے الائنس کی بات کی تھی اس سے پہلے. اور چونکہ انسیکیورٹی ہے تو فیئر ہے انسان, چونکہ فیئر کی وجہ سے انسان کنٹیکٹ میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں, چونکہ اس کو کیا چاہیے, پیس چاہیے, جس کے پیس کے ہی سچویشن میں آپ کو کیا ہوگی, آپ کی رائٹ ٹو لائف پروٹیکٹیڈ ہوگی, سیلف پریزرویشن پاسبل ہے آپ کی پیس میں. اور وہ پیس کیسے آئے گا, جب آپ کوویننٹ کا حصہ بنیں گے, جب الائنس کا حصہ بنیں گے. تو ایک تو فیئر ہے, اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ تھامس ہابس کے سوشل کنٹریکٹ کا جو بیس ہے وہ اس کا کیا ہے, فیئر, ٹھیک ہے. لیکن اس کے پاس ریزن بھی ہے, نیچرل لا یہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, جس کے تھرو انسان کامن ویلتھ بنانے کی کوشش کرے گا, ایک کانٹریکٹ بنانے کی کوشش کرے گا. تو یہ اس کا کانٹریکٹ ہے کہ آئی ایتھورائز اینڈ گیو اپ مائی رائٹس to this man or this assembly of men on the condition that thou give up thy rights to him or them and authorize all his or her action in like manner. ٹھیک ہے, کہ سارے سب نے, میں جتنے رائٹ سرنڈر کر رہا ہوں, کس لیے, رائٹ ٹو لائف کی پریزرویشن کے لیے, میرا ساتھ والا بندہ یا میرا کمپیٹیٹر وہ بھی اتنے ہی رائٹس اس کامن ویلتھ کے لیے سرنڈر کرے گا. اور اس طرح ہم ایک سوسائٹی بنائیں گے جس کو کیا کہتے ہیں, کامن ویلتھ کا نام دیتے ہیں. اچھا, اب اس کے تھوڑے بہت کریکٹرسٹکس دیکھیں. ایک تو یہ ہے یونیلیٹرل ایگریمنٹ, ٹھیک ہے. یہ کیا ہے کہ یہ سبجیکٹس کے بیچ میں ہے, مطلب لوگوں کے بیچ میں ایک ایگریمنٹ ہے. اس میں آپ کا جو رولر ہے, جس کو نارملی ہم ساورن کہتے ہیں ہابس کی فلاسفی میں, یہ جو ساورن ہے یہ آپ کا پارٹی نہیں ہے. بائی لیٹرل ایگریمنٹ نہیں, یہ جو آپ کی حکومت کر رہا ہے, جو آپ کے لیے پیس پریزرو کرنے کی کوشش کر رہا ہے, جو آپ کی لائف کی پروٹیکشن کر رہا ہے, وہ رسپانسبل نہیں ہے باقی چیزوں کا, وہ اکاؤنٹیبل بھی نہیں, چونکہ وہ پارٹی نہیں ہے. پارٹی کیا ہے, لوگ آپس میں پارٹی ہے, انہوں نے ایک بندے کو بنایا, اس لیے ہم کہتے ہیں یونیلیٹرل ہے, بائی لیٹرل ایگریمنٹ نہیں ہے. یہ irrevocable بھی ہے, ایک دفعہ آپ نے اس کو بنایا پھر اس کے بعد آپ اس کو ریورس نہیں کر سکتے. ایک دفعہ آپ نے رائٹ سرنڈر کیے پھر واپس نہیں آ سکتے. اس میں ایک پوائنٹ اور بھی ہے کہ چونکہ انسان نے رائٹ ٹو لائف کے لیے, لائف کی پریزرویشن کے لیے رائٹ سرنڈر کیے, ٹھیک ہے. اب اگر مثال کے طور پر آپ کا رائٹ ٹو لائف پریزرویشن, لائف کی پریزرویشن ہی نہیں ہے سیف, تو پھر اس ٹائم پہ تو آپ نکلیں گے نا وہاں سے, ٹھیک ہے. لیکن یہ کیا ہے کہ یہ irrevocable ہے, آپ نکل نہیں سکتے. باقی کیسز میں جس مقصد کے لیے آپ نے اس کانٹریکٹ کو بنایا ہے, اگر آپ کا وہی سیف نہیں ہے پھر تو پاسبل بنتا ہے. اچھا, یہ جو کانٹریکٹ ہے یہ آپ کا کیا ہے, پیورلی سوشل ہے, گورنمنٹل نہیں ہے. باقی آپ نے صرف کیا کرنا ہوگا, پیس اور لائف کی پروٹیکشن کے لیے رسپانسبلٹی ہے ساورن کی. فورتھ پوائنٹ ہمارے پاس ہے ایبسولوٹ رولر. اب یہ ایبسولوٹ رولر ہے, ٹھیک ہے, ایبسولوٹ ساورن ہوگا, ٹھیک ہے.
एब्सोल्यूट सॉवरेन होगा, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, क्योंकि इसने सिर्फ क्या करना होगा, सिर्फ पीस और लाइफ की प्रदर्शन करनी होगी, बाकी ये आली नाल है। इसीलिए तो वो डिफेंड कर रहा था चार्ल्स वन की मोनार्की को, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ, बस ये दो ही काम है उसके, यही उसने करना है। और स्टेट जो है ये बेसिकली क्या है, ये मीन है, एक सोर्स है टू एन एंड। अब एंड हमारे पास क्या है, मकसद क्या है, हमने किस मकसद के लिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉमनवेल्थ हमने बनाया है, स्टेट हमने बनाया है, वो एंड हमारा क्या है, वो हमारा क्या है, लाइफ की प्रेजर्वेशन, पीस को प्रमोट करना, लाइफ को प्रिजर्वेशन करना। बाकी ये स्टेट क्या एक जरिया है, एक सोर्स है, ठीक है। अब ये तो इसकी होगी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी, इसमें पर बहुत डिफेक्ट्स हैं, हम उसको भी डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब आ जाए डिफेक्ट्स की तरफ। हम डिफेक्ट्स देखें, इसके ऊपर हम क्रिटिक करेंगे कि भाई हम इसको थोड़ा एनालिसिस वाइज हम देखेंगे इसके सोशल कॉन्ट्रैक्ट को। अच्छा, अब ह्यूमन नेचर की जहाँ तक बात है कि जब ये कहते हैं कि ह्यूमन नेचर सेल्फिश है, सेल्फ सीकिंग है, इंडिविजुअलिस्टिक है, ठीक है, फियरफुल है, तो अब ऐसे लोग, पहले तो ये बात है कि ऐसे लोग अगर होंगे तो वहाँ पे पीस का आइडिया कैसे आया। मतलब चूंकि अगर इंसान ही सेल्फिश है, क्वारलसम है, लड़ाइयाँ है, वार ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल है, ऐसे सिचुएशन में पीस कहाँ से आ गया, इसके इंसान के माइंड में आया कहाँ से पीस, क्योंकि इंसान तो ऐसा है। अच्छा, दूसरी बात, इंसान चूंकि क्या है, इंसान सेल्फिश है, तो एक सेल्फिश इंसान क्या पॉसिबल है कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट कोवेनेंट का हिस्सा बने और अनकंडीशनल अपने राइट्स को सरेंडर करें, और वो भी एक ऐसे सावरन को कि वो पार्टी ही नहीं है, वो उस कंट्रैक्ट का पार्टी नहीं है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है, अकाउंटेबल भी नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है कि वही एक सेल्फिश इंसान एक ऐसे सावरन, एब्सोल्यूट सावरन को अपने राइट सरेंडर करे कि जो पार्टी नहीं है, जो जिसके ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी, जो एब्सोल्यूट सावरन है। तो ये तो हमारे कुछ उस तरह की चीज़ें हो गई। अच्छा, साइकोलॉजिकल बेसिस पे देखें ना कि हॉब्स का जो जो स्टेट है वो फियर पे बना है, क्योंकि इनसिक्योरिटी थी, वो ग्रेटेस्ट आपके पास बेड है जिसको आप जो आपके अनडिजायरेबल थिंग्स में आता है। अब फियर है, इनसिक्योरिटी है, प्रिजर्वेशन ऑफ पीस की तरफ जाना है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप एक स्टेट को बेस बनाते हो फियर के ऊपर, वो कभी भी पिक की तरफ, डेवलपमेंट की तरफ नहीं जाता, बल्कि विल जो है ये बेसिकली क्या है, विल जो है ये क्या है, बेस ऑफ द स्टेट, ठीक है। इंसान की जो विल होती है वो बेसिकली बेस होती है, जिसे हम डेमोक्रेसी में देखते हैं। थर्ड पार्टी नहीं है, ठीक है। पहले तो हमारे पास ये एग्रीमेंट ही यूनिलेटरल है, ठीक है, आपका सॉवरन ही पार्टी का हिस्सा नहीं है, एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं है, लेकिन आपके पास थर्ड पार्टी नहीं है। जिससे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि आपके पास तीन ऑर्गन्स होते हैं स्टेट में, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी नॉर्मली थर्ड पार्टी समझाती है कि जब देखती है कि फंडामेंटल राइट्स मंजूर तो नहीं हो रहे किसी के, या प्रॉपरली पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है या नहीं हो रही, कॉन्स्टिट्यूशन को एग्जीक्यूट सही तरह से कर रहे नहीं कर रहे, तो इस तरह का हमारे पास थर्ड पार्टी नहीं है जो कि देख सके कि भाई रियली ट्रू सेंस में प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ को प्रमोट किया जा रहा है या नहीं, या पीस की प्रिजर्वेशन के लिए काम किया जाए या नहीं। हमारे पास थर्ड पार्टी नहीं है चीज़ों को देखने के लिए, चीज़ों को एनालाइज करने के लिए। अगेन हमारे पास 6 पॉइंट है कि स्टेट, गवर्नमेंट, सोसाइटी में कोई डिस्टिंक्शन, ठीक है, कंफ्यूज है, फिलॉसफी कंफ्यूजिंग है कि भाई सोसाइटी, गवर्नमेंट, स्टेट, डिस्टिंक्शन नहीं है इसमें, ठीक है। और हिस्ट्री में हमने ऐसा स्टेट देखा ही नहीं है। हम देखते हैं कि पहले फैमिलीज होती है, फिर ट्राइब्स होते हैं, ठीक है। जैसे एक ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर दिया है एरिस्टोटल ने अपनी फिलॉसफी में स्टेट के लिए, कि भाई ऐसा है, ठीक है, सोशोलॉजिकल डेवलपमेंट है स्टेट की, ये जो सोशल कंट्रैक्ट के थ्रू स्टेट है। हिस्ट्री में हमने कैसा इस तरह का स्टेट देखा ही नहीं है, ठीक है, तो उसके डिफेक्ट्स हैं। अब हम इसके बाद आते हैं एब्सोल्यूट सॉवरेन की तरफ, प्रॉपर्टी की तरफ, रिलीजन की तरफ हम आप आगे जाएंगे, ठीक है, कंट्रीब्यूशन भी हम देखेंगे। अच्छा, अब आ जाए सॉवरेन की तरफ, ठीक है, एब्सोल्यूट सॉवरेन की तरफ। जो हॉब्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बनाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि कुछ कॉमनवेल्थ होते हैं जिनको जो इंस्टीट्यूशन के थ्रू बनाए जाते हैं, ठीक है, तो प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस के थ्रू सब्जेक्ट्स के
کنٹریکٹس کے تھرو بنائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ کامن ویلتھ ہوتے ہیں جو ایکوزیشن کے تھرو, جو بائی فورس بنائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ایگریشن کے تھرو بنائے جاتے, مطلب اسٹیٹ آپ کامن ویلتھ کسی بھی طریقے سے بنا سکتے ہیں. لوگوں کے ویل پہ لوگ والنٹریلی آئیں گے ایز اے سبجیکٹ کنٹریکٹ میں, یا وہ کوئی ایک ساورن بندہ ہوگا جو تھرو فورس ایگزیکیوشن کرے گا اور کامن ویلتھ بنانے کی کوشش کرے گا. اچھا, لیکن یہ دونوں طریقوں سے جو کامن ویلتھ بنتا ہے اس کے بیہائنڈ کیا ہوتا ہے, فیئر. اگر مثال کے طور پر آپ نے انسٹیٹیوشن کے تھرو بھی کامن ویلتھ بنانا ہے تو لوگوں میں, چونکہ ہابس کا بھی یہی فلاسفی ہے نا کہ فیئر کی وجہ سے, پریزرویشن آف لائف کی وجہ سے, پیس کو پریزرو کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, مینٹین رکھنے کے لیے کامن ویلتھ بنایا گیا تھا. لیکن اگر آپ نے ایک بائی فورس بنانا ہے تبھی وہ کامن ویلتھ ہے. لو اچھا, یہ جو ہے بائی فورس والا یہ بھی فیئر کے تھرو بنا ہے. ٹھیک ہے, کیوں؟ چونکہ آپ کا جو رولر ہے اس کے ڈر سے آپ نے کیا ہے, آپ نے کامن ویلتھ بنائے ہیں. تو دونوں طریقوں سے, چاہے وہ کامن ویلتھ بائی انسٹیٹیوشن ہو, کامن ویلتھ بائی ایگزیکیوشن ہو, دونوں طریقوں سے فیئر جو ہے وہ بیس رول پلے کرتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا, اب ہابس کا جو ساورن ہے وہ کہتے ہیں کہ ایبسولوٹ ساورن ہے. ٹھیک ہے, اس کا کام کیا ہے, پریزرویشن آف لائف. اب ایبسولوٹ کیوں ہے, ایک تو رسپانسیبل نہیں ہے, ٹھیک ہے, اکاؤنٹیبل نہیں ہے, بائیلیٹرل ایگریمنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, مطلب ایگریمنٹ جو ہے وہ یونیلیٹرل ہے, ایگریمنٹ کا ساورن جو ہے وہ حصہ ہی نہیں ہے, سبجیکٹ ٹو سبجیکٹ جو ہے وہ ایگریمنٹ ہوا ہے. تیسری بات یہ کہ ہمارے پاس کوئی تھرڈ پارٹی نہیں ہے, اس نارملی ہمارے پاس اسٹیٹس میں ہوتی ہے جوڈیشری کی شکل میں, جو چیزوں کو فیئر طریقے سے دیکھتی ہے تاکہ چیزیں جو ہے وہ پراپرلی ایگزیکیوٹ ہو رہی ہے نہیں. جیسے پاکستان میں جوڈیشری دیکھتی کہ کانسٹیٹیوشن ان ٹرو سینس ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. تو آپ کو جو ساورن ہے جو آپ کے اوپر رول کر رہا ہے اس کے لیے کوئی تھرڈ پارٹی ہی نہیں ہے جو چیزوں کو اینالائز کر سکے. اب یہاں پہ ہابس کہتے ہیں کہ بھائی لا از اے کمانڈ آف اے ساورن, جو آپ کا ساورن ہے یا آپ کا کیا ہے, لا میکر ہے. قانون یہی بناتا ہے, قانون کو ایگزیکیوٹ بھی یہی کرتا ہے, امپلیمنٹ, ٹھیک ہے, امپلیمنٹ بھی یہی کرتے, ایگزیکیوٹ بھی یہی کرتے, لا میکر بھی یہی ہے, لا میکنگ بھی یہی کرتا ہے, پنش بھی یہی کرتا ہے. مطلب آپ کا جو ساورن ہے وہ آل ان آل ہے. ٹھیک ہے, سب کچھ ہے. آپ کا جو ساورن ہے وہ, یہ کوٹیشن ہے بیسیکلی, جب تھامس ہابس کی لا از دی کمانڈ آف اے ساورن, بٹ جو ساورن جو کہہ رہا ہے وہ لا ہے. اٹ مینس کہ آپ کا جو ساورن ہے یہ ساورن یہ سپیریئر ہے آپ کی کیا, کس سے, آپ کے لا سے. اسی لیے اس کو لا سے امیونٹی بھی حاصل ہوتی ہے, وہ امیون ہوتا ہے, یہ لا اس پہ اپلائی ہی نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, پارٹی کا حصہ ہی نہیں ہے نا. اچھا, اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ دیکھتے ہیں کہ تھامس ہابس جو ہے وہ ڈویژن آف پاور کے اگینسٹ ہے. مطلب ڈویژن آف پاور کا مطلب ہوتا ہے, ہم جب سپریشن آف پاور میں پڑھتے ہیں کہ ایگزیکٹو پاور جو ہوں گے وہ آپ کے ایگزیکٹو ڈپارٹمنٹ کے پاس ہوں گے, لیجسلیچر آپ کے کانگریس یا پارلیمنٹ کے پاس ہوں گے, جوڈیشیل پاور آپ کے جوڈیشری سپریم کورٹس کے پاس ہوتے ہیں. تو تھامس ہابس کہتے ہیں کہ بھائی یہ ڈویژن ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے. اس کو اس لگ رہا تھا کہ بھائی سیول وار جب تھی تو پارلیمنٹ کے پاس پاور تھے, کراؤن کے پاس اپنے, لوگوں کے پاس, ہاؤس آف لارڈس کے پاس اپنے. تو کہتے ہیں کہ بھائی جو انگلینڈ کے لیے جو مسئلہ تھا ڈیولپمنٹ میں, اور وہاں پہ جو سول شریف تھا, سیول وار چل رہی تھی جس کی وجہ سے ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی, سسٹینیبلٹی نہیں آئی, پیس نہیں آیا, اس کی یہی وجہ تھی کہ ڈویژن آف پاور تھا. اگر ہابس کہتے ہیں کہ بھائی اگر پاور ایک بندے کے پاس ہوتا, صرف کراؤن کے پاس ہوتا, تو شاید وہ اتنے چیلنجز نہ ہوتے انگلینڈ کے لیے. تو یہ ڈویژن کے خلاف ہے. سبجیکٹ سبجیکٹ کا جو ول ہے وہ بیسیکلی کیا ہے, سبسروینٹ ہے ٹو دا ول آف دا ساورن. مطلب ساورن چونکہ اس کی کاز بڑی ہے, اس نے کیا کرنا ہے, پریزرویشن آف لائف کرنا ہے, سوسائٹی کو پریزرو کرنا ہے, پیس کو پریزرو کرنا ہے, تو اس کی جو ول ہے, ٹھیک ہے, وہ سپیریئر ہے, اور جو ول لوگوں کا ہے وہ کیا ہے, سبسروینٹ ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ ایرریوکیبل بھی نہیں ہے, لوگ ریزسٹ بھی نہیں کر سکتے, لوگ اس کے اگینسٹ بھی نہیں جا سکتے, اور لوگ اپنے کووننٹ کو ٹرانسفر بھی نہیں کر سکتے. مطلب کسی اور ساورن کے پاس بھی نہیں جا سکتے وداؤٹ دی کانسنٹ آف دیٹ اسپیسیفک ساورن. اچھا, اب یہاں پہ ڈیفیکٹس بھی ہے اس میں.
بہت زیادہ ڈیفیکٹ یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے ایبسولوٹ ساورن کو بنایا ہے، لیکن ہابس کے تھرو یہ ایبسولوٹ ساورن چونکہ ہیومن نیچر تو سب کا سیم ہے، یہ بھی تو سیلفش ہو سکتا ہے نا. اب آپ نے انکنڈیشنل رائٹ سرنڈر کیے ہے اس پرسن کو، اور اگر یہ بھی سیلف فیئرفل نکلا، سیلف سیکنگ نکلا، پھر سیلفش نکلا، ٹھیک ہے، تب کیا ہوگا؟ تب پرزرویشن آف کیسی جائے گی، تب سوسائٹی کیسے پروموٹ ہوگی، ٹھیک ہے. تو یہ ایشو یہاں پہ ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ ایبسولوٹ ساورن کو آپ نے تھرڈ پارٹی نہیں ہے نا، آپ نے انکنڈیشنل رائٹ سرنڈر کر لیے. اب اگر وہ انسان ہی سیلفش ہے، جو کہ سیلفش تو ہے، تو ہم صاحب نے کہا کہ بھائی ہیومن نیچر سیلفش ہے، فیئرفل ہے، سیلف سیکنگ ہے، تو اب ایسے ساورن کو کہ مطلب لوگوں نے سارے رائٹ سرنڈر کر دیے، بھی انکنڈیشنل ایریوکیبل کانٹریکٹ ہے، تو پھر یہاں پہ پتہ نہیں سسٹم کیسے چلے گا. اچھا، اب یہاں پہ ہم ہابس کی سوشل کنٹریکٹ کی چیزیں تو ہو گئی، ہیومن نیچر ہو گیا، لا آف نیچر ہو گیا، نیچرل رائٹس ہو گئے. اب ہم تھوڑے بہت کنٹریبیوشن بھی دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، سب سے پہلے تو ہمارے پاس ہے تھیوری آف سورینٹی، ٹھیک ہے. سورینٹی کی جو تھیوری ہے یہ بیسیکلی پیور فارم میں ہمیں کس نے دی ہے؟ ہابز نے پرووائڈ کی ہے. اس سے پہلے بھی جن باڈی نے بھی اس کے اوپر کام کیا ہے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے، یا ہاگو گروشیس نے بھی اس کے اوپر کام کیا ہے، لیکن یہاں پہ جن باڈی کی جو سورینٹی ہے اس میں یہ ہے کہ وہ تھوڑی بہت لمیٹڈ ہے بائی ڈیوائن لا، ٹھیک ہے، اور نیچرل لا کے، ٹھیک ہے. نیچرل لا اور ڈیوائن لا نے اس کو تھوڑا بہت لمیٹڈ رکھا ہوا ہے. کروشیس کا بھی یہی ہے کہ اس کی بھی سوورینٹی کی تھیوری جو ہے وہ لمیٹڈ ہے بائی نیشنل پلس نیچرل لا، ٹھیک ہے. لیکن جو ہابس کی سوورینٹی کی تھیوری ہے وہ بیسیکلی ایبسولوٹ ہے، کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، لمٹ لیس ہے، آل پاورفل ہے، ٹھیک ہے. ایک تو یہ اس کی تھیوری ہے. اس کے بعد چونکہ پھر سوورینٹی کی تھیوری بہت زیادہ آگے آ گئی، اور پھر اس کے بعد آخر میں ہمارے پاس جو وریسٹ نے، جسے آسٹنز نے اس کے اوپر پراپر آسٹنز تھیوری آف سوورینٹی، جس کو ہم لیگلسٹک تھیوری بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے، لیگلسٹک تھیوری آف سوورینٹی یا لیگل سوورینٹی جس کو ہم کہتے ہیں، یہ پھر ہابس سے بارو کیا ہے آسٹن نے یہ کانسیپٹ. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یوٹیلیٹیرینزم پہ بھی، یوٹیلیٹیرینزم کی جو فلاسفی ہے بیسیکلی ہمارے پاس کس کی ہے؟ بینتھم کی ہے. اس میں کیا ہے کہ ہیپینس کا کانسیپٹ ہے کہ انسان کیا کرتا ہے، ہیپینس کو اچیو کرنے کی کوشش کرتا ہے، پین کو اوائڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس سے پہلے کے لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا کہ جب ہیومن نیچر ڈسکس کر رہے تھے ہم تومس ہابس کا، تو اس میں بھی یہی تھا کہ بھائی انسان جو ہے وہ ایوائڈ کرتا ہے پین کو، جو اس کے لیے کیا ہے، انڈیزائریبل ہے، اور ہیپینس کو، جو اس کو پلیجر دیتا ہے، اس کو کیا کرتے ہیں، سیک کرتا ہے. اب جو اس کے لیے گریٹسٹ ہیپینس ہے وہ اس کے لیے سیکیورٹی ہے. گریٹسٹ جو بیڈ ہے اس کے لیے کیا ہے، وہ انسیکیورٹی ہے. تو یہی کانسیپٹ بیسیکلی بینتھم نے لیا ہوا ہے، اور یوٹیلیٹرینزم کی تھیوری اس پہ باقاعدہ پیش کر دی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اتھارٹیرینزم پہ اس نے کام کیا ہوا ہے، اور بعد میں بہت سارے پولیٹیکل فلاسفر نے اس کو پروموٹ کیا، اتھارٹیرینزم کی فلاسفی کو، جو کہ تومس ہابس سے اس نے لیا ہوا ہے. یہ اس کی تھوڑی بہت کنٹریبیوشن ہے. اور چونکہ اس نے سوشل کنٹریکٹ کی بنیاد رکھی، اس سے پہلے بھی گلوکان لوگوں نے سوشل کنٹریکٹ آف اسٹیٹ پہ، آریجن آف دا اسٹیٹ پہ کام کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ پراپر فارم میں اسٹیٹ اور کووننٹ کے تھرو کیسے بنایا جائے، کامن ویلتھ کیسے بنایا جائے، اس نے اس کے اوپر پراپر کام تومس ہابس نے کیا ہوا ہے. اس کے بعد پھر جان لاک نے بھی کام اسی سوشل کنٹریکٹ پہ کیا ہوا ہے، لیکن اس کا جو ساورن ہے ایبسولوٹ نہیں، وہ پولیٹیکل ساورن ہے. بیسیکلی پولیٹیکل تھیوری جو ہے اس کی اس سائڈ پہ ٹلٹ کر رہی ہے.
لیکن جو ہابس کی ہے وہ بیسیکلی monarchy کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہے، اسی لیے وہ لیگل ٹائپ پہ اور ایبسولوٹ ساورنٹی کی طرف جانے کی کوشش کر رہا ہے. تھینک یو.